اچھا، آج کے پہلے جمعۃ المبارک میں ہم ایک بنیادی کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کانسیپٹ ہے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود پروردگار عالم نے کلام پاک میں گناہگار لوگوں کو بخشنے کے حوالے سے جو وسعت بیان کی، کتنی وسعت ہے بخشش الہی میں، اللہ کے بخشنے میں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت کو ترغیب دلانے میں کتنی وسعت ہے۔ بعض اوقات ہم انسان ہیں بائی نیچر، بہت ساری چیزوں کو ہم لائٹ لیتے ہیں، ہلکا لے لیتے ہیں، اور کثرت وسعت کی بنا پر بھی ہم ان چیزوں کو بے قدرہ کر دیتے ہیں۔ وہ چیزیں بے قدری نہیں ہوتی، ہم انہیں بے قدرہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے علماء سے سنا، کتابوں میں پڑھا، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں جو سحری کرے گا، جو روزے رکھے گا، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا، اس کی مغفرت کر دے گا، جو افطاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا، جو روزے رکھے گا اس کی بخشش ہوگی، افطار اپنے گھر والوں کے ساتھ کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، غریبوں کو کھانا کھلائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی دل کو ٹچ ہوئی، یا وہ روٹین والی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں، یہ مغفرت، ایسے مغفرت، روٹی کھلا دو مغفرت، فلانا کام کر دو تو مغفرت۔ تو وہ مغفرت کیا ہے، یا مغفرت کا مفہوم کیا ہے، یا مغفرت کی امپورٹنس کیا ہے، مغفرت کی میرے نزدیک میری پرسنل لائف میں مغفرت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہے مغفرت؟ کس کو کہتے ہیں مغفرت؟ اور پھر مغفرت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے مجھے مغفرت؟ رونے کی، گڑ گڑانے کی، معافیاں مانگے، فلانا کرے، یہ کرے، وہ کرے، کیوں؟ میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میں اپنے مینرز کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں، پھر بھی میں مسجد میں جاؤں تو عالم صاحب مجھے کہتے ہیں رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، توبہ استغفار، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ باتیں کر کے سرسری گزر جاتے ہیں۔ دل کہاں ہے؟ مغفرت کی امپورٹنس آج میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آج آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہمارے ہاں مغفرت کی اہمیت کتنی ہے؟ میں نے گناہ کر لیے، کیونکہ گناہ ایک سے ایک گناہ کیا ہے، اور کوئی گناہ بھی ہلکا نہیں ہے۔ بظاہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ بہت بڑا ہے، خدا کو ناراض کرنے کا تو سبب ہے نا۔ کوئی گناہ معمولی نہیں ہے۔ صغیرہ کبیرہ کی تقسیم تو عذاب کے اعتبار سے اور احکامات کے اعتبار سے ہے، گناہ تو گناہ ہے۔ اب گناہ بھی ہم سے ہو گئے، نافرمانیاں بھی ہم سے ہو گئی، نمازیں بھی قضا ہو گئی، نہ جانے کیا کیا گالم گلوچ، نہ حق، نہ چیزیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتے اور کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس حالت میں اگر مر جاتے ہیں، ہماری اس حالت میں اگر موت ہو جاتی ہے، جہنم ملے نہ ملے، قبر میں کیڑے آئیں نہ آئیں، تکلیف ہو نہ ہو، اذیت قیامت میں ملے نہ ملے، پل صراط پر تکلیف ہو نہ ہو، سب سے بڑا وبال اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ خدا ناراض ہو جائے گا۔